جی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اسماعیل الطغرائی، ابو اسماعیل الطغرائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہمت اور بہادری پر ہوگا۔ ہمت اور بہادری کے اوپر بے شمار اشعار آ جائیں گے، مطلب کہ اس کی تشریح کے اندر آپ مکمل طور پہ علامہ اقبال کی شاعری کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کا ٹاپک کہتا ہے کہ جو سلامتی کی محبت ہے وہ انسان کے عزم اور ارادوں کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہے۔ مطلب کہ سلامتی میں امن میں رہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو رسک نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ سست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، کہتا ہے یہ انسان کو مزید کمزور کر دیتی ہیں چیزیں، بلکہ ہمت اور جو بلندی ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان مشکلات کو برداشت کرتا ہے، مشکلات کی طرف جاتا ہے۔ تو کہتا ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں امن میں رہنا چاہتا ہوں، بس میں تو آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے، تاکہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں کوئی اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھ سکیں، مطلب وہ ان کا رستہ نہ روکے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ پھر اس طرح کرو، رستہ چھوڑ دو نا، تاکہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں۔ کہتا ہے کہ انسان کا جو ہے بے بسی والی زندگی پر، ٹھیک ہے، راضی ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عزت تو تیز رفتار اونٹنیوں کے پاؤں میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اقبال کی یہاں شاعری بہت زیادہ آ جائے گی۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ ایک اور کہا تھا اقبال نے، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا۔ تو اقبال کے بے شمار اس میں اشعار آ جائیں گے اور بڑی آسان سی اس کی تشریح ہوگی۔ تو تمام چیزیں میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں من لامیتی العجم اسماعیل الطغرائی اس کے شاعر ہیں، تو ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعارف میں لکھ دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو چلتے ہیں النص۔ کہتا ہے حب السلامتی یسنی ہم صاحبہ۔ کہتا ہے حب السلامتی، حب السلامتی، حب السلامتی، سلامتی کی محبت، یسنی لے جاتی ہے، ہم صاحبہ اپنے ساتھی کے، ہم ہمت کو، جذبے کو۔ سلامتی کی قدر انسان کے جذبے کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ مطلب کہ جو خطرات کو برداشت نہیں کرتے، جو کہتے ہیں جی میں امن میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں، میں مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا، کہتا ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ کاہل اور سست بنا دیتی ہیں چیزیں۔ کس سے دور لے جاتی ہیں اس کو؟ عن المعالی، بلندیوں سے، مطلب کہ کامیابیوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے رسک لیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نیا کیا ہے۔ وَيُغْرِي الْمَرْءَ بِالْكَسَلِ، اور انسان کو وہ لے جاتی ہے کس کی طرف؟ بالکسلی، سستی کی طرف، سستی کی طرف انسان کو وہ چیزیں لے جاتی ہیں سلامتی کی قدر۔ کہتا جی فَإِن جَنَحْتَ إِلَيْهِ فَاتَّخِذْ نَفَقًا، اور اگر تو جنحتا، اگر تو اس سلامتی کی طرف مائل ہو چکا ہے تو پھر کیا کر؟ فَاتَّخِذْ نَفَقًا، تو زمین میں سرنگ کھود لے، بل کھود لے اور وہاں جا کے بیٹھ جا، کیونکہ دنیا کے اندر کام جو سست لوگ ہیں ان کا کام ہے ہی نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو سرنگ کھود کے چلا جا زمین میں، فی الارض، زمین میں چلا جا، او سلمن فی الجو فاعتدلی،
یا آسمان میں سیڑھی لگا کے چلا جا اور الگ تھلگ ہو جا. دیکھو دنیا تو سروائیول کا نام ہے، دنیا میں رہنا ہے تو سروائیو کرنا پڑے گا، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. اور بچے گا وہی جو ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے گا. جیسے کہ جینز بھی وہی آگے جاتے ہیں جو خود کو ماحول کے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں. کہتا وَدَعْ غِمَارَ الْأُولَىٰ، اور چھوڑ دے بلندیوں کا رستہ، مشکل رستہ. غمار یہ دیکھیں نا نیچے معنی لکھا ہوا غمار کا، کہتا ہے جمع الغمر، کہتا ہے جو بہت بڑا سمندر ہو نا اس کو کہتے ہیں غمار. تو یہاں پہ کیا ہے، جو مشکل رستہ ہے وہ چھوڑ دے. للمقدمین، آگے بڑھنے والوں کے لیے، علی رکوبیہا، اپنی سواریوں پر، یعنی کہ جو اپنی سواریوں پر آگے لوگ بڑھ رہے ہیں، مشکل رستہ ان کے لیے چھوڑ دے، ان کے رستے میں رکاوٹ نہ بن، ان کو تو آگے جانے دو، تم نے نہیں جانا. تو وقتا نہیں منہن بالبللی، اور تو صرف قناعت کر لے، بالبللی صرف تری پر. تری سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جانا. تو یہ اس کو ذرا سمجھیے گا، خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا، مشکل رستہ چھوڑ دو اور تم تھوڑا سا پانی لو اور اپنی پیشانی پہ مال لو تاکہ لوگوں کو لگے کہ تم بھی مشکل رستے سے گزرے ہوگے. گزرنا تو تم نے ہے نہیں، تو صرف تری کے اوپر تھوڑا تھا اپنے منہ کو بھی لگا لو تاکہ پتہ چل جائے کہ نہیں تم نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے. آخری شعر کہتا ہے ردت دلیلی بخفض العیش مسکنہ، کہتا ہے انسان کا راضی ہو جانا عاجزی والی زندگی پہ کس کی علامت ہے؟ مسکنہ، بے بسی کی علامت ہے. بے بسی کہتا ہے بے بسی کی علامت ہے انسان کا جو ہے وہ بے بسی، یعنی کہ عاجزی والی زندگی کے اوپر راضی ہو جانا. والعز تحت رسیم العنق الدللی، اور عزت تو تیز رفتار اونٹنیوں کے پاؤں کے نیچے ہے. الزللی جو مطیع فرما بردار اونٹنیاں ہوتی ہیں، کہتا ان کے نیچے ہے اور تیز رفتار بھی ہیں. یہاں پہ شاعر جو ہے انسان کو ہمت اور بہادری، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی کام کرنے کا جذبہ ہے، جذبہ جہاد کی طرف بھی آپ اپنے ٹاپک کو لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک. تو اس کا یہ حاشیہ بھی پڑھیے گا، حاشیے میں بھی جو ہے وہ چیزیں ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو تشریح وغیرہ کے لیے آپ ڈسکرپشن چیک کیجیے گا. ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں.